عمان میں ایک دھول اور مٹی سے اٹی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ممکن ہے کہ حجاز ریلوے اسٹیشن آپ کی نظروں سے اور چھل رہ جائے۔ وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو شہر کی ان پرچ گلیوں کو بھی نظر انداز کرنا ہوگا جو بھول بھولیوں سے کم نہیں، اور شہر کے تاریخی مرکز پہاڑوں اور قدیم قلعے جیسے مشہور جگہوں کے ارد گرد شیطان کی آنت کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ حجاز ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے کا سفر تقریباً 5 کلومیٹر کا ہی ہے، مگر ٹریفک کی وجہ سے اردن کے دارالحکومت عمان میں اکثر رش ہی رہتا ہے، تو ایسے میں یہ سفر مزید طویل ہو جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے داخلی پتھر سے بنے دروازے سے داخل ہوتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ہی زمانے اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں بھاپ کے انجنوں کے اب بھی ریل پہل ہے۔ اس بارے میں کافی امیدیں ہیں کہ یہ ریلوے ٹریک مسلم دنیا کو یکجا کر سکتا ہے۔ حجاز ریلوے کو سن 1900 میں سلطنت عثمانیہ موجودہ ترکی کے سلطان عبدالحمید دوم کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا تاکہ حج کے لیے مکہ تک سفر کو آسان اور محفوظ بنایا جا سکے۔ اس سے پہلے زائرین اونٹوں پر قافلوں کی شکل میں مہینوں نہیں تو ہفتوں کا سفر کر کے مکہ پہنچتے تھے۔ دمشق سے مدینہ تک پہنچنے میں کم از کم 40 دن لگتے اور بہت سے زائرین راستے میں خشک صحراؤں اور سخت پہاڑوں کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے، مگر ریلوے کی تعمیر نے 40 دن کا یہ سفر مختصر کر کے صرف 5 دن کر دیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت ریلوے لائن کا دمشق مدینہ سیکشن مکمل ہونے کے بعد اس ریلوے لائن کو شمال میں عثمانی دارالحکومت قسطنطنیہ اور جنوب میں مکہ تک پھیلانا منصوبے میں شامل تھا، لیکن مذہب اسلام کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کی اہمیت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت نقل و حمل کے لیے اس غیر معمولی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مالی اعانت مکمل طور پر مسلمانوں کے عطیات عثمانی ریاست کے محصولات اور ٹیکسوں سے ہوتی تھی، اور اس میں کسی قسم کی غیر ملکی سرمایہ کاری شامل نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس راستے کو وقف سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا اثاثہ جو تمام مسلمانوں کا مشترکہ ہے۔ اردن میں حجاز ریلوے کی ڈائریکٹر جنرل عظمی نالشق کہتے ہیں کہ یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی شخص کی ملکیت نہیں، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ یہ ایک مسجد کی طرح ہے اور اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ عظمی نالشق کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان، حتیٰ کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا سے آنے والا مسلمان بھی آ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں میرا حساب بھی ہے۔ سلطان عبدالحمید دوم کے لیے مسلم دنیا کو متحد کرنا صرف ایک روحانی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کے عملی فوائد بھی تھے۔ ریلوے کی تعمیر سے قبل پچھلی چند دہائیوں کے دوران حریف سلطنتیں عثمانی سرزمین سے کافی دور ہو چکی تھیں۔ فرانسیسیوں نے تیونس پر قبضہ کر لیا تھا، انگریزوں نے مصر، رومانیہ، سربیا پر حملہ کیا، اور مونٹی نیگرو نے آزادی حاصل کی۔ عثمانی دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر سلطان عبدالحمید دوم نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ اپنی سلطنت کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ سن 1908 میں پہلی ٹرین دمشق سے مدینہ تک چلی۔ اگلے ہی سال سلطان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ آج سلطنت عثمانیہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ اس طرح وہ سرحدیں جو کبھی اس راستے کے خاص بات تھیں، اب 5 ممالک ترکی، شام، اردن، اسرائیل اور سعودی عرب میں بٹ چکی ہیں۔ سن 1914 تک ہر سال 3 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کرنے کے باوجود حجاز ریلوے کا عروج صرف 1 دہائی تک ہی جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب ترک فوج نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو برطانوی افسر ٹی اے لانس، جنہیں لانس آف عربیہ کا لقب دیا گیا، اور عرب بغاوت کے دوسرے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا۔ جنگ کے بعد جب انگریزوں اور فرانسیسیوں نے مشرقی بحیرہ اور روم میں لیونٹ کے علاقے کی بحالی کی تو مسلمانوں کو متحد کرنے والے اس ریلوے کو برقرار اور بحال رکھنا ان کی اولین ترجیح تھی، کیونکہ اس ریلوے لائن کا بیشتر حصہ اس وقت خراب ہو چکا تھا۔ آج بھاپ کی رنگین لیکن خاموش
انجن عمان میں ریلوے کے مرکزی اسٹیشن پر بیکار کھڑے ہیں۔ یہاں پر موجود میوزیم میں اس ریلوے سے منسلک مختلف چیزیں جیسے پرانے ٹکٹ، تصاویر اور لائٹیں رکھی گئی ہیں۔ 20 صدی کے اوائل میں بحال کی گئی ایک ہوگی عالیشان مخملی کرسیاں اور سنہری لیمپ آج بھی اس دور کی خوشحالی کا احساس دلاتی ہیں۔ اسکالر شیخ علی اتنتوی نے اس ریلوے لائن کے غیر فعال ہونے کے بعد لکھا تھا کہ حجاز ریلوے کی کہانی ایک حقیقی المیہ ہے۔ وہاں لائن موجود ہے لیکن کوئی ٹرین نہیں چلتی، اسٹیشن موجود ہیں لیکن کوئی مسافر نہیں۔ سن 2011 میں یہ ریلوے لائن عمان سے دمشق تک چلی بھی تھی اور اسے اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ بہت سے مقامی لوگوں نے حیرت سے کہا کہ کیسے وہ ویک اینڈ پر شام جانے کے سفر سے لطف اندوز ہوئے۔ اردن میں آج بھی اس ریلوے لائن کے 2 حصوں تک عوام کو رسائی حاصل ہے۔ یہاں پر صرف گرمیوں میں چلنے والا بھاپ کا انجن ہے جو بنیادی طور پر سیاحوں کے لیے ہے اور یہ وادی رم کے صحرا سے گزرتا ہے، وہی لائن جس پر لارنس آف عربیہ نے ایک بار حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک ہفتہ وار ٹرین بھی ہے جو پورا سال عمان سے الجزائر اسٹیشن تک چلتی ہے اور جسے زیادہ تر مقامی لوگ تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک سنیچر کے صبح عمان کے حجاز ریلوے اسٹیشن پر کئی خاندانوں کا رش تھا۔ نال شک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں عملی صلاحیت موجود ہے۔ ہر روز 6 لاکھ لوگ زرقا سے عمان تک 13 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، لیکن وہاں پبلک ٹرانسپورٹ بہت کم ہے۔ اس بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے کہ آیا ان دونوں شہروں کے درمیان حجاز ریلوے کی بحالی سے ٹریفک میں مدد مل سکتی ہے۔ نال شک کہتے ہیں کہ ایک اور مقصد لوگوں کو حجاز ریلوے کی تاریخ سے متعارف کرانا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہاں پر کوئی اسٹیشن ہے جو گزشتہ 110 سے فعال ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عدن کی سیاسی نقشے میں اسے شامل کیا جائے۔ ایک اور مقصد ریلوے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنا ہے۔ سعودی عرب نے سن 2015 میں اس تجویز کو غور کے لیے پیش کیا تھا۔ اگرچہ سعودیہ نے اردن کی طرح حقیقی نقل و حمل کے لیے اس لائن کو بحال نہیں کیا، لیکن اس ریلوے ٹریک کے بارے میں اس کا ایک چھوٹا سا میوزیم ہے اور وہ ریلوے کو بھی اپنے ورثے کا حصہ سمجھتا ہے۔ اسے وقت کا تصور کرنا مشکل لگتا ہے کہ جب اس ریلوے ٹریک کے ذریعے ٹرین شام سے مسافروں کو دوبارہ سعودی عرب لے جائے گی، لیکن جب تک حجاز ریلوے کے ورثے کو زندہ رکھا اور پہچانا جاتا ہے تو اس کے دوبارہ بحالی کی امید اور صلاحیت بھی قائم رہے گی۔